اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے میں سیدنا بلال حبشی، بذریعہ ذوالفقار احمد چیمہ آپ کو ایک اس سے پہلا حصہ سنا چکا ہوں۔ تو آج ذوالفقار احمد چیمہ کا یہ دوسرا کالم آیا ہوا آخری حصہ آپ بیتی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے نہیں پتا تھی، ذوالفقار احمد چیمہ کے ذریعے مجھے پتہ لگی، اور میں نے سوچا کیوں نہ میں عام پبلک تک یہ پہنچاؤں، کیونکہ ہر شخص اخبار نہیں پڑھتا، ہر شخص کالم نہیں پڑھتا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ عشقیہ داستان ہے، ہو سکتا ہے میرے پڑھنے سے آپ تک پہنچے اور آپ کی روح تازہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں جی پڑھنا جی۔ اب مدینہ میں وہ ریاست وجود میں آ گئی تھی جسے قریش مکہ مٹانے کے در پہ تھے، اور پھر ان کے ساتھ پہلا مارکا ہوا بدر کے مقام پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوج کی رسد رسانے کا کام مجھے سونپا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان بدر میں خالی پیٹ نہیں رہا۔ اس جنگ میں نے ایک شخص کو قتل کیا، وہ امیر تھا، میرا سابقہ آقا امیہ، جس نے مجھے کوڑے مار مار کر موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا۔ مکہ سے ہجرت کے 8 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پر اپنے شہر واپس آئے۔ شہر نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ جب کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس پر چڑھ سکتا ہوں۔ کعبے کی اطراف بالکل سیدھی ہیں، محض دیواریں اور ان پر لٹکا ہوا کالا پردہ جو پرانا ہونے کی باعث گھس کر کمزور ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اڑنے کا حکم دیتے تو میں وہ بھی کر گزرتا۔ جس طرح میری اذان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول مدینے کی مسجد مکمل ہوئی، اور اسی طرح اب میری اذان طہارت کعبہ کے عمل کو مکمل کرنے والی تھی۔ میں چھت پر چڑھا تو نیچے مکمل خاموشی تھی، ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی سانس روکے ہوئے تھا۔ پوری کائنات کعبے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس روز میں نے ایسی اذان دی کہ پہاڑیاں گونج اٹھی۔ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اونٹنی پر بیٹھے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے چاروں طرف ہزارہ مرد اور عورتیں تھیں جن کی جنگیں اب عبادتوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور پھر صرف 2 سال بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا۔ اس روز میں نے حسب معمول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے مگر آہستگی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کی شکایت کی اور مجھ سے پیشانی پر ہاتھ رکھنے کو کہا۔ میں نے ہاتھ رکھا اور بخار محسوس کیا۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بستر پر لیٹ جانے کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے پر اصرار کیا۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو میرے بازو میں دیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے چل نہ سکتے تھے۔ یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ تمہیں یاد ہے بلال، جب ہم پہلی بار ملے تھے ہم اسی طرح چل رہے تھے، مگر تب میں نے تمہیں تھاما ہوا تھا۔ میں آنسو ضبط نہ کر سکا۔ 22 سال کی رفاقت میں یہ خوشی کا آخری دن تھا جو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔
اس روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بڑھتا رہا۔ 5ویں دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، مجھے ایک ڈول تھمایا اور ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ میں دوڑنے لگا، دوڑتا چلا گیا، بہت سے کنویں سے گزر کر نخلستان کے سب سے گہرے اور ٹھنڈے کنویں پر گیا، وہاں سے پانی لے کر جلدی جلدی واپس آیا اور ڈول درے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا کر دوڑتا ہوا مسجد پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اذان نہ سنی تو افسردہ ہوں گے۔ میں اذان دے چکا تو پھر دروازے پر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہیں یہ بتانے کو کہا ہے کہ تم نے ایسی اذان پہلے کبھی نہیں دی۔ پھر 2 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال نہ ہوئی۔ میں 7 کنووں سے پانی لاتا رہا کہ شاید کسی ایک پانی میں وہ شفا ہو جو دوسروں میں نہیں۔ 8ویں دن یک بیک تبدیلی واقع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر اور دوسرا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر رکھ کر مسجد تک گئے اور احد کے شہیدوں کے لیے دعا کی۔ اسی رات جب اندھیرا زیادہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں پیچھے پیچھے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، گھر میں کتنی رقم ہے؟ کل 7 دینار تھے۔ فرمایا، آج رات انہیں حاجت مندوں کو دے دو، اپنے پاس یہ رقم رکھ کر میں اپنے رب سے کیسے ملاقات کروں گا؟ اس کے بعد صرف ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، بیماری کی علامات غائب تھیں۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نصیحت کی کہ قرآن سے محبت کرو، وہ خدا کا کلام ہے اور رہنمائی کی روشن کتاب۔ اور پھر اگلے روز رب ذوالجلال اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہایت محبت اور کرم سے اپنی رحمتوں کے سائے میں واپس بلا لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ رسالت کے اندر گئے، چہرہ انور کو دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا اور چہرے پر چادر کھینچ دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنون میں لگ رہے تھے، ان کے بال کھڑے ہو گئے تھے، ان کا دکھ حقیقت سے لڑ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت سمجھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے مارے فرش پر گر گئے، ان کے رونے سے ان کا بھاری جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ زیادہ تر صحابیوں پر سکتات آری تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کبھی اذان نہیں دی، میرے پاؤں مجھے کبھی اوپر نہیں لے جا سکے۔ ایک روز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چڑھنے میں مدد دی، اذان شروع کی تو پہلے الفاظ کے بعد ہی قابو میں نہ رہا، میرا دکھ مجھے روکتا تھا۔ میں چھت پر کھڑا ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ ادا کر سکا۔ 4 بار پھر سے شروعات کی، ہر بار سسکیاں لیتا اور چھوڑ دیتا، آخر کار انہیں مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے نیچے اتار لیا۔ اب مدینہ میں میرا دل نہیں لگتا تھا اور میں دمشق چلا آیا۔ راک میں دمشق میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی
اور مؤذن اسلام کی قبر پر نور پر کھڑا دعا مانگ رہا تھا تو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبانی سنائے ہوئے واقعات ذہن میں گھوم رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بعد ازاں دعا مزار سے نکلا تو ممتاز دانشور اور مصنف جناب جمیل یوسف یاد آئے۔ کئی سال پہلے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیتی پر ایک خوبصورت کتاب انہوں نے مجھے تحفتاً دی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیتی کو کسی مورخ نے عربی اور فرانسیسی میں ڈالا تھا۔ اصل کتاب فرانسیسی میں تھے جس کا ڈاکٹر نذیر احمد سابق پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مستغرق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم اور دل گرفتہ رہنے لگے۔ اب مدینے میں ان کے دل کو قرار نہیں آتا تھا، لہذا وہ مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج و غم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کر دیا تھا۔ کئی سالوں کے وقفے کے بعد انہوں نے صرف 2 مواقع پر اذان دی۔ ایک بار جب یروشلم فتح ہوا تو عوام کے اسرار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر انہوں نے بیت المقدس میں اذان دی، اور پھر کچھ سالوں بعد دل مضطرب زیادہ بے قرار ہوا تو مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ آئے۔ وہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ دونوں بھائیوں نے ان سے اذان دینے کی درخواست کی تو انہوں نے معذرت کی۔ پھر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بار، آخری بار اذان دینے کی فرمائش کی تو انکار نہ کر سکے۔ کئی سالوں بعد مدینہ میں اذان بلال گونجی تو مدینہ کے لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مؤذن کی آواز پہچان لی۔ منٹوں میں مدینے کی گلیاں مردوں اور عورتوں سے بھر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دور یاد آ گیا اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں رواں ہو گئی۔ ادھر بلال جب اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکمل نہ کر سکے اور قبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو غش کھا کر گر پڑے۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیاں لوگوں کی گریہ وزاری سے گونجنے لگی۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بھی تھے اور خادم بھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عقیدت کے پھول لے کر حاضر ہیں۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی شعر کہہ چکے تو خود اقبال کو اس مبارک وقت کے تصور نے اپنی گرفت میں لیا جب ہر شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتا تھا۔ پھر اقبال برکتوں اور رحمتوں کے اس دور سعید کو بڑی حسرت سے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا مبارک دور تھا وہ، کس قدر روح پرور اور با برکت وقت تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جا سکتا تھا۔ خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی معزز سامعین، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیتی جو بہت سارے یقیناً ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ اس میں جو باتیں تھیں یہ ذوالفقار احمد چیمہ کے بطفیل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امید کروں گا آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گی۔ شکریہ۔ ضرور میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو سن کر بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ۔ یا حیو یا